الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اور اس وجہ سے ہر وقت اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، انفرادی دائروں میں بھی اور اجتماعی دائروں میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا نام امت محمدیہ یا امت مسلمہ ہونے کے باوجود یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے۔ اور اگر یہ امت ہے، اور اگر یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام افراد ملت یا من حیث المجموع پوری ملت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی شرائط پوری کرتی ہے اور اپنے دعوے کے اندر سچی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اخروی کامیابی تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ نے جو آخری غلبہ ہے وہ اس امت کو عطا فرمانا۔ جو آخری دور ہے وہ ایک دفعہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائم کی گئی ریاست ہے، ریاست مدینہ، جو آپ کا قائم کیا گیا ایک انتظامی نبوت کا نظام ہے، عین اسی اسلوب پر ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کا نظام قائم ہونا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ فرمایا۔ اور آخری دور اللہ جانتا ہے یہ بھی آخری دور ہے کہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنے دور نبوت کے بعد 4 بڑے ادوار کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے، تو اس حدیث کو ہر دور کے حکمران سن کے یہی سمجھتے رہے کہ وہ آخری دور ہمارا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی اسی حدیث کے راوی کے حوالے سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے وہ میرا دور۔ تو ظاہر ہے جو شخص جس دور میں ہوتا ہے وہ اسی کو آخری دور سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ہم آج جس دور میں ہیں ہم اسی کو آخری دور سمجھ رہے ہیں، لیکن دیگر نشانیاں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بھی پوری ہوتی نظر آتی۔ ابھی قیامت کتنی دور ہے، اور ابھی اقتراب الساعہ یعنی قرب قیامت کا دور کتنا عرصہ اور چلنا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم، کیونکہ ہماری گنتی اور اللہ کی گنتی کا بھی فرق ہے۔ ہمارا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں 1 دن ہوتا ہے، اور اگر کسی بات کے قائم ہونے میں یا دنیا میں کسی بھی واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں اللہ کے ہاں چند منٹ کی دیر بھی ہو تو ہمارے ہاں تو کئی دہائیاں گزر جائیں گی، یا ہو سکتا ہے صدیاں گزر جائیں، واللہ عالم، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا نہ ہم اس دور کا حتمی طور پر تعین کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا دور ہے، اور نہ ہی اس غلبے کے دور کی ایگزیکٹلی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری غلبہ جو ہے وہ دین اسلام کا ہونا ہے۔ اب کیا میں اور آپ اس غلبے کے دور کے لیے، کیا وہ ہمارے ذریعے سے غلبہ قائم ہوگا؟ کیا وہ غلبے کا دور میری اور آپ کی جس طرح کی زندگیاں گزر رہی ہیں، کیا وہ اس کے نتیجے میں غلبہ دین کا کوئی تصور یا کوئی عملی شکل قائم ہونے کی کوئی امید ہے؟ اللہ اکبر! کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی شرائط پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جن کو پھر اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے؟ جو لوگوں کے لیے مفید قوم ہوتی ہے وہ پھر دنیا میں زمین میں قرار پکڑتی ہے، اللہ ان کو حکومت دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دنیا میں فیض رسانی کا کام کرتی ہے، جو قومیں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حکومت عطا کر دیتا۔
لیکن کیا میں اور آپ ہم سب فیض رسانی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی لوگوں کے لیے مفید ہے؟ ایک بہت بڑا سوال. اور اس دور میں خاص طور پر، جس دور کے میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور نبوت میں بھی امید جوانوں سے تھی، اور اس آخری دور میں بھی اگر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ جوان ہیں. اور جوانوں کی تعداد میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں، ایشیا میں اور پھر ایشیا کے مقابلے میں پاکستان میں اللہ کے فضل سے زیادہ. اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق 68%، 68% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ انڈر 30 ہے، یعنی 30 سال سے کم عمر کے جو افراد ہیں وہ اس وقت پاکستان کی آبادی ان کی 68% ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ امت یہ اپنے اندر وہ پوٹینشل رکھتی ہے. آج کا نوجوان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تیار کیا ہوا نوجوان تھا، جو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلال اور صہیب، اور جو اس وقت کے نوجوان تھے، اگر یہ آج کا نوجوان ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ان کو آئیڈیل بنا کے چل رہا ہے، اگر ان کے سامنے اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو پھر امید رکھیں کہ ہم انشاءاللہ غلبہ حاصل کرنے والی امت کا حصہ ہوں. وگرنہ ایسی کوئی امید نہ رکھیں. غلبہ ہونا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہونا ہے. اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی پورا فرمائے گا. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی لاج بھی رکھے گا. اللہ اپنے دین کا غلبہ بھی کرے گا. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہوں جو اس کے اندر کردار ادا کریں. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، جس سے چاہے وہ کام لے لے. یہ جو قیامت کی نشانیوں میں ہے نا کہ قرب قیامت جو سورج ہے وہ مغرب سے نکلے، یہ اللہ کو معلوم ہے اس سے مراد سورج ہے کہ سورج سے مراد کوئی اسلام کی روشنی کا کوئی استعارہ ہے. لگتا یوں ہے واللہ اعلم کہ آج کل جو مغرب کے اندر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو کنورٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، جہاں کہیں کے بھی، وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، ان کا ایمان ماشاءاللہ، ان کی علم کی سطح، ان کے ٹارگٹس، ان کا دین کے بارے میں شعور. ہم نے تو کبھی سوچا نہ ہوگا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوتا ہے، میرا ایک دوست جاپان میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کوئی جاننے والا مسلمان ہو گیا، جاپانی لوکل آدمی مسلمان ہو گیا، تو وہ وہاں سے اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر وہ چند سال کے لیے وہ سعودی عرب گیا ہے، دیگر عرب ممالک میں رہا ہے، اس نے عربی سیکھی ہے، قرآن پڑھنا سیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھے ہیں، پھر وہ واپس گیا ہے. اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ میں اس کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے پاکستان میں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتی، کیونکہ وہ اس کا تصور یہ تھا کہ جس کو قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ مسلمان کیسا ہے. اللہ، اسلام کی قدر ان سے پوچھئے جن لوگوں کو شعور کی زندگی میں اللہ نے اسلام عطا فرمایا ہے. ہمیں تو ورثے میں ملا ہے نا، ہمیں تو وراثت میں مل گیا، اس لیے ہم تو چل رہے ہیں ویسے. اور نہ کوئی دین کا شعور، نہ کوئی دین کی قدر و قیمت، نہ کوئی اہمیت، اور زندگی کیسے گزر رہی ہے. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس کا مصداق ہم نہ ہوں، اللہ کرے اس کا مصداق ہم نہ ہوں، لیکن حالات ایسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے جو یہ فرمایا کہ جہالت پھیل جائے گی، فحاشی پھیل جائے گی، ہر طرف جہالت ہوگی، ہر طرف لوگ جو ہے علم اٹھا لیا جائے گا،
قتل و غارت کری ہوگی، اس طرح کے اور فتنے پھیل جائیں گے. یہ جو اس طرح کی جتنی پیشنگوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ الگ ہے، لیکن چند خصوصیات جو انفرادی طور پر بھی کہ اللہ ان لوگوں کو سخت ناپسند کرتا. ان اللہ یبغض یا یبغض، اللہ ناپسند کرتا. میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں. ایک تو اس کو ناپسند کرتا ہے جو متکبر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل جعوری، جعوری کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر وقت نکوڑی چڑھائے رکھتا ہے. اس کا موڈ ہے تو وہ کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کے ساتھ وہ ہمبل ہو کے، کسی کے ساتھ وہ نیچا ہو کے، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات نہیں کرتا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس سے بات کرتا ہے وہ انتہائی متکبرانہ انداز میں کرتا ہے. اور یہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ متکبر جو ہوتا ہے اور ترش رو جو ہوتا ہے، جو تلخ رویہ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ صرف کوئی بہت صاحب منصب نہیں ہوتا. متکبر ہونے کے لیے صاحب منصب ہونا یا صاحب مال ہونا ضروری نہیں. ایک ریڑھی والا بھی متکبر ہو سکتا، ایک چپڑاسی بھی متکبر ہو سکتا، ایک کلرک جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی متکبر ہو سکتا ہے. جس شخص کا رویہ یہ ہے، اب یہ کسی متکبر کو اللہ کریم پسند نہیں کرتا. جعذرین جواز، جواز اس شخص کو کہتے ہیں جو کھا کھا کے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، پیٹو ہے جواز. کھانے کا رسیہ، کھانا کیا ہے؟ بس صرف یہ زندگی کا مقصد کھانا، اور کھا کھا کے گوشت بڑھایا ہوا ہے. اللہ اکبر، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اب دیکھ لیجئے، تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے. میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، تکبر یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھا گھر رکھے، کوئی اچھی سواری پہ چڑھے، کوئی مالدار ہو، کوئی صاحب منصب ہو. یہ تکبر نہیں ہے. ایک آدمی کو دیکھا تھا نا صحابہ کرام نے، اس نے بڑا ہی قیمتی کرتا پہنا ہوا تھا اور وہ آ رہا تھا. ظاہر ہے جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ذرا لباس اس کا مختلف ہو اور اچھا ہو تو فطری اور طبی بات ہے کہ انسان کی چال بدل جاتی. اچھا لباس پہنا ہوا ہو نا تو چال اور طرح کی ہو، پھٹا پرانا لباس ہو تو چال اور طرح کی ہو. یہ طبیعت کی بات ہے، طبیعت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آپ نہا دھو کے گھر سے نکلیں، صاف ستھرے ہو کے نکلیں، آپ اور طرح سے چلیں گے، آپ کا مزاج اور طرح کا ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نظافت ہے نا اور جو صفائی اور طہارت ہے، طہور، یہ شطر الایمان ہے. پاکیزہ آدمی، اس کی نفسیات کے اوپر اور طرح کے اثرات ہوتے ہیں. پاک صاف آدمی، اس کا ذہن، اس کی طبیعت، اس کی نفسیات، اس کا شعور وہ اور طرح کا ہوتا ہے. اور ناپاک آدمی، گندا آدمی، غلیظ آدمی، غلیظ کپڑے پہنے ہوئے اور طرح کا ہوتا ہے. تو بہرحال کسی نے قیمتی کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ آ رہا تھا. صحابہ کرام نے دیکھا آپ نے ظاہر قیمتی کپڑا پہنا ہوا ہو اور دور سے پتہ چل رہا ہو کہ جناب اس نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا ہے. تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے تکبر سے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہوتا. تکبر اصل میں انسان جب انسان ہوتا ہے نا، اپنی جگہ پہ ایک فرد ہوتا ہے، تو اس کے اچھے کپڑوں کے، اچھے منصب کے اور جتنے بھی اس کے اچھے حالات ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاس اگر علم ہے اس کے دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر. ایک اثر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو اس کے اندر کے شخصیت کو متاثر کرتا، ایک اس کا اثر ہوتا ہے جو ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرتا. جو اس کے اندر کو متاثر کرتا ہے وہ اس کو ذات کا عرفان عطا کرتا ہے، اس کو ذات کی آشنائی ملتی ہے. میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں. چاہے وہ اچھا علم پڑھے،
چاہے وہ اچھے کپڑے پہنے، چاہے اس کے پاس اچھا منصب ہو، جو اس کی ذات کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس کے اچھے اثرات جو اس کو اس دنیا میں ایک باوقار انسان بناتے ہیں، یہ تو مطلوب اور مقصود ہے۔ ایک وہ اثر ہوتا ہے جو باہر کی دنیا، ارد گرد کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ جو ارد گرد کے لوگوں کی طرف اثر ہوتا ہے نا، وہ اگر یہ ہو کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، میرے پاس علم ہے ان کے پاس نہیں، میرے پاس گاڑی ہے ان کے پاس اس طرح کی گاڑی نہیں، میرے پاس قیمتی کرتا ہے ان کے پاس نہیں ہے، میں صاحب مال ہوں یہ صاحب مال نہیں ہے، میں صاحب منصب ہوں یہ صاحب منصب نہیں ہے، میں صاحب حسب ہوں، میرا حسب نسب وہ زیادہ بہتر ہے، ان کا حسب نسب کمتر ہے۔ جب وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کرے گا، دوسروں کی طرف اثر ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ تکبر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی 2 نشانیاں، بطر الحق و غمط الناس۔ جب انسان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور حق کا انکار شروع کر دے۔ حق کا انکار انسان پتہ ہے کب کرتا ہے؟ یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو حق کا انکار کرنا، کسی کو حق پر سمجھتا ہی نہیں تو حق کا انکار ہی کرنا، یہ تکبر کی علامت۔ البتہ رہ گئی وہ بات کہ انسان اپنی ذات کو اس دنیا میں، اپنے وجود کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، تو یہ وہ بات ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عزت نفس قرار دیا ہے۔ عزت نفس ہے انسان کی، ہر شخص کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اپنی جان کی بھی عزت۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو خود اپنی ذات کو بھی پہچان، اپنا بھی کوئی بندوبست کر، اپنی خوراک کا بھی کوئی بندوبست کر، اپنی رہائش کا بھی کوئی بندوبست کر، تیرا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ کس کا؟ تیری جان کا، اور تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ گویا انسان جب اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنے وجود کو پہچانے گا، اپنے اس مقام کی، اس حیثیت کی انسان پہچان کرے گا اور اس کا شعور رکھے گا، تو یہ وہ عزت نفس ہے جو اسلام کے اندر مطلوب اور مقصود۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار محسوس کرے، نہیں۔ علامہ اقبال نے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کا علامہ اقبال کا ایک تصور ہے خودی، کہ انسان کے اندر خودی ہونی چاہیے، اپنی حقیقت سے اس کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اگر اس کے اندر خودی نہیں ہے، اصل میں اقبال کو بہت گلہ ہے ان لوگوں سے بھی جو متکبر ہیں، اس لیے کہ اسلام تکبر کو بھی ناپسند کرتا ہے، اور اس اقبال کو ان لوگوں سے بھی گلہ ہے جو عجز و انکساری کو ذلت و خواری بنا لیتے ہیں۔ جو عاجزی و انکساری، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری اس کی تو کوئی حد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی و انکساری اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن جب انسان انسانوں کے سامنے جھکنا شروع کر دے، انسان کا بندہ بن جائے، انسان انسانوں کا غلام بن جائے، اور عقیدت کے نام پر، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے نام پر اپنی ذات کو فنا کر لے، اس فنائے ذات کو نہ اسلام نے پسند کیا ہے، نہ اقبال نے پسند کیا۔ وہ تصور زندگی جو انسان کو غلامی کی طرف لے جائے، یعنی آپ کہیں کہ جناب دین کا تقاضا ہے کہ علماء کی عزت کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، دین کا تقاضا ہے علماء کی عزت کرنی چاہیے، لیکن علماء کی عزت جب مقتدی کی ذلت بن جائے تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ذلت و خواری اور چیز ہے، عجز و انکساری اور چیز ہے، عقیدت و احترام اور چیز ہے۔ لہذا اس کے درمیان میں سے آپ نے اپنی حیثیت کو پہچان کر اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کر کے تکبر سے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ ایسا شخص اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوی مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کمزور مومن اللہ کو نہیں پسند۔ کمزور مومن بھی پسند ہے لیکن کبھی زیادہ پسند ہے وہ جو زمانے کے
تگوتاز کو اور کشمکش کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور اپنی ذات کو ایک اینٹیٹی سمجھ کے اپنی ذات کو ایک باوقار مقام دے کے جب وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ایسا مومن اللہ کو زیادہ پسند، حالات جیسے مرضی ہوں۔ وہ حدیث سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کے درمیان رہ کے ان کی طرف سے جب جتنا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس پر تکلیفیں تو ہوتی ہیں۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ انسان انسانوں کے اندر رہ رہا ہو، معاشرے میں رہ رہا ہو، اس کو کسی سے تکلیف نہ ہو؟ تکلیفیں تو ہوتی، ان پر پھر وہ صبر کرتا ہے۔ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، ایک ذمہ دار مقام پہ رہتا ہے، پھر جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر وہ تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا۔ فرمایا خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ہی ادا نہیں کرتا، الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہی نہیں۔ کتنا آسان ہے کسی غار میں جا کے بیٹھ جانا اس مشکل زندگی کے مقابلے میں جہاں آپ کی گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی اور تیرے شوہر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اگر تم بیوی ہو تو تمہارے شوہر کا حق ہے، اگر تم شوہر ہو تو تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے والدین کا تمہارے اوپر حق ہے، سارے محلے کا حق ہے، پوری دنیا کا حق ہے۔ اور اس حق حقوق کو ادا کرنا عین معاشرے کے اندر بیٹھ کے، اللہ اکبر، یہ ہے جو مقصود اور مطلوب ہے۔ لیکن آپ اگر ایک طرف ہو جائیں کہ میں تو جناب الگ بیٹھ کے کسی حجرے میں کسی غار میں اللہ اللہ کر کے زندگی گزار دوں گا، تو ایسا مومن اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو وہ مومن پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں تو اور کیا ہے شکست؟ انسان اگر اس سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ انسان کا منصب ہی نہیں۔ لہذا سن لیجئے، دوسروں کے مقابلے میں تکبر نہ کرنے والا اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کر کے جو زندگی گزارتا ہے وہ مومن اللہ کو پسند ہے، وگرنہ ان اللہ یبغض کل جعذری جواز، اللہ ایسے پیٹو آدمی کو جس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے اور وہ متکبر ہے اور لوگوں کے ساتھ کبھی اچھے رویے سے پیش نہیں آتا، اللہ اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سخاب بالاسواق، بازاروں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، گھر نہیں بیٹھتا، بازاروں میں گھومتا۔ سخاب بالاسواق، کس لیے؟ شاپنگ کے لیے جاتا ہوگا یا کوئی اور پتہ نہیں بازار میں کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منڈیاں اور بازار ہیں یہ روئے زمین کی بدترین جگہ ہیں، روئے زمین کی بدترین جگہ۔ کسی نے پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین جگہیں کون سی ہیں اور بدترین جگہیں کون سی ہیں، یعنی کہاں جائیں، کہاں رہیں، کون سا زمین کا حصہ زیادہ بہتر ہے، کون سا کم بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل تم بتاؤ کون سا ٹکڑا زمین کا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے اور کون سا سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ جبریل نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، اللہ سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ پھر جبریل اللہ سے پوچھ کے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ اکبر، ان احب البلاد عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھی اور بہترین جگہ مساجدہا، وہ اس کی مسجدیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور جو سب سے زیادہ بری جگہ ہیں وہ اس کے اسواق، بازار ہیں، منڈیاں ہیں۔ اللہ، منڈیاں تو بدترین جگہ ہیں۔ تو لہٰذا وہ شخص جو متکبر ہے، جو نکچڑا ہے، جو ترش روح ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں نا آج کل کے لڑکوں میں چڑچڑا پن جی بہت زیادہ ہے،
یہ چڑچڑاپن کہاں سے آتا ہے؟ طبیعتوں کا گداز کہاں چلا گیا؟ طبیعتوں کی نرمی کہاں چلی گئی؟ وہ چہروں کی شگفتگی کہاں کون لے گیا؟ کس نے لوٹ لیا یہ سب کچھ؟ کہاں چلی گئی؟ کہتا جی بچہ بڑا نیک شریف ہے، اس کے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے، بس ساری رات بیٹھا گیمز کھیلتا رہتا ہے کمپیوٹر پہ اور کچھ نہیں کرتا۔ اللہ، سب سے بڑا شیطان تو یہ ہے جس نے ہماری ساری کی ساری برکت اور سعادت چھین لی، ساری شگفتگی چھین لی، اس نے نحوست ہی ڈالی ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالی۔ کہتا اور تو کچھ نہیں کرتا۔ اور بیبیاں بہنیں بھی وہ سب سے زیادہ نیک شمار ہوتی ہیں جو صرف ڈرامے دیکھتی ہیں۔ کہتا جی نہیں، کوئی گندی چیز نہیں دیکھتی، ڈرامے دیکھتی۔ سبحان اللہ، دیکھتی رہے۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ ڈرامے کا مطلب ہی جھوٹ ہے۔ جو وہاں پہ جو کردار بنا ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ وہ جو کردار بنا ہے، جو ماں بنی ہے وہ ماں نہیں ہے، جو باپ بنا ہے وہ باپ نہیں ہے، جو بیٹا بنا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سارا ہی جھوٹ۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اس کی کہانی کیسی ہے، اس کی کہانی کے اندر جو گناہ کی باتیں ہیں، جو فحاشی کی باتیں وہ اور ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ انسان جو اپنے کرتوت سر انجام دے رہا ہے، جن چیزوں کے ساتھ دن رات صبح و شام ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اندر، ہمارے مزاج کے اندر کوئی شگفتگی، کوئی مسکراہٹیں نہیں پیدا کر رہے، وہ ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ نخواستہ جعزری بن گئے، وہ سخت بن گئے، وہ متکبر بن گئے، وہ چڑچڑے بن گئے، وہ پیٹو بن گئے جن کا زندگی میں کھانا ہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا قرب قیامت جو نشانیاں ہوں گی، اس میں ایک نشانی ہے کہ وَيَظْهَرَ السِّمَنُ، ہر طرف آپ کو موٹے نظر آئیں گے، موٹاپا ظاہر ہو جائے۔ بھئی کھا کھا کے موٹے ہی ہونے اور کیا ہونا؟ زندگی کیسی ہے؟ یہ کیسا امتی ہے؟ کیسا نوجوان ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ وہ ہے جس نے غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور ساتھ فرمایا کہ رات کے وقت جیفتم بالنہار، جیفتم بالنہار، جیفتم باللیل، رات کے وقت مردوں کی طرح سویا ہوا ہوتا ہے، مردار۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہوئی، ہم رات کو نہیں سوتے، ہم صبح کو سوتے، ساری رات بیٹھے رہتے۔ فجر کے وقت آج کا نوجوان، اگر کسی گھر میں نوجوان فجر کے وقت جاگ رہا ہے تو مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دی ہوئی غلبے کی جو بشارت ہے وہ پوری ہونے والی۔ لیکن کیا ہے؟ کیا پڑھا لکھا گھرانہ اور کیا ان پڑھ گھرانہ، ساری رات بیٹھیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ فجر کے وقت آپ دیکھیں نا، یہ ہماری مسجد میں اللہ کے فضل سے یہ جمعہ کا وقت ہے، کتنے لوگ ہیں؟ وہ انتظامیہ والے کہتے ہیں ہمارے جمعے میں الحمدللہ 2 سے 2.5 ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی 500-700 تو ظہر اور عصر میں بھی ہوتے ہیں، عام حالات میں۔ کیا فجر میں بھی اتنے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کس نوجوان سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے؟ یہ کس کے لیے آئیڈیل ہے قرآن؟ یہ کس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ حدیثیں، یہ آیات، یہ پڑھنے کے لیے اور یہ تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ محافل منعقد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن بھی عمل کرنے کے لیے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی عمل کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے ایک اور نشانی بتائی، جیفتم باللیل، رات کو مردار اٹھائیں، وہ یوں بے ہوش پڑے ہوتے۔ بے ہو کیوں نہ بے ہوش، ساری رات جاگا ہے، فجر سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سویا ہوگا، آپ فجر کے وقت جگائیں کسی کو تو وہ مردوں کی طرح آگے سے بیہیو کرے گا، اس کے اندر تو ہوش حواس ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چند گھنٹے سویا ہو، اس نے اپنی نیند پوری کی ہو، تو پھر آپ اس کو جگائیں گے، کوئی رسپانس بھی کرے؟ وہ جیفا ہے، جیفا، مردار۔ اور دن کو صبح سے لے کر رات تک کوئی مزدور ہے مزدوری کر رہا، کوئی نوکر ہے نوکری کر رہا، کوئی کاروبار ہے کاروباری ہے کاروبار کر رہا، سارا دن لگے ہوئے۔
کس میں؟ آخر جی پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمارم بالنہار، دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والے ہیں، سارا دن کھوتوں کی طرح گدھوں کی طرح کام کرنے۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں اور بھی ارشاد فرمائیں، عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الاخرہ، دنیاوی امور کے اندر بڑے ماہر، جو مرضی پوچھ لو ہر چیز کا پتہ، اور آخرت کی بات جس سے پوچھو کسی کو ککھ نہیں پتا، مولویوں سے جا کے پوچھتے ہیں، اور مولوی وہ بھی تو اسی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسی ماحول کا حصہ ہے، انہوں نے بھی اللہ ماشاء اللہ چند علماء باقی ہیں، وگرنہ اکثریت انہوں نے علماء کے روپ دھارے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا جہاں یہ حالات ہوں وہاں یہ توقع رکھنا کہ ہم غلبے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آپ کی اسوہ حسنہ آپ کی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کی سیرت کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے، اس کی عملی شکل کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔